اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ نام آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک کا ترجمہ ہے کہ کل ارائیتم، کل یعنی کہہ دو، ارائیتم کہہ دو، بھلا تم مجھے بتاؤ، ارائیتم یعنی بھلا تم مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، بھلا تم مجھے خبر دو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو، تمہاری سماعت اور بصارت کو واپس لے لے، اگر خدا تمہاری سماعت اور بصارت کو واپس لے لے، وختم علی قلوبکم، اور خدا تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ ان دو جملوں کا سے مراد کیا ہے؟ اول تو کل کہہ دو، بھلا مجھے خبر دو، اگر خدا تمہارے حواس سے ظاہریہ کو لے لے اور حواس سے باطنیہ کو لے لے، حواس سے باطنیہ کو لے لے، ٹھیک ہے، سمعکم ابصارکم حواس ظاہریہ، اور ختم علی قلوبکم وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں کو، یعنی تم سے عقل کا سرمایہ لے لے، حواس سے باطنیہ لے لے، عقل اور فکر لے لے۔ تو اگر عقل اور فکر لے لے تو انسان ہو جائے گا دیوانہ، انسان ہو جائے گا مجنون، انسان دیوانہ ہو جائے گا، بچے کی مانند ہو جائے گا، بچے کی مانند ہو جائے گا۔ پھر وہ نہیں سمجھے گا، پھر وہ نہیں سمجھے گا کہ کیا تمہاری اس وقت جب وہ نہیں سمجھے گا تو کیا بت تمہاری مشکلات کو حل کریں گے، بت تمہیں عقل دیں گے، بت تمہیں حواس ظاہریہ اور حواس باطنیہ دیں گے۔ مراد یہ ہے، ایسا ہے، بس ترجمہ دیکھیں، کل کہہ دو، ارائیتم بھلا مجھے خبر دو، اگر خدا تم سے واپس لے لے تمہاری سماعت اور بصارت کو، یعنی تمہارے حواس سے ظاہریہ کو، جو حواس ظاہریہ ہیں، حواس خمسہ جسے آپ کہتے ہیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پہ، یعنی تمہارے باطنی حواس بھی لے لے، عقلی سرمایہ، عقل کا سرمایہ بھی واپس لے لے۔ من الہ غیر اللہ، تو خدا کے علاوہ کون ہے، خدا کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مشکل حل کرے، یاتکم بہ، اور سماعت و بصارت اور عقل و قلب کو تمہیں واپس کرے، یاتکم لے آئے تمہارے پاس، اسے دے وہ تمہیں۔ بس خدا کے علاوہ کیا کوئی بت ہیں جو تمہیں یہ واپس کریں گے؟ بت تمہیں واپس کریں گے، بس بت تمہیں دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے، مراد یہ دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے، آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گے، بس کہیں بھی کام نہیں آئیں گے۔ من الہ غیر اللہ یاتکم بہ، خدا کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ سماعت اور بصارت دے، عقل و قلب دے، دل دے۔ انظر دیکھ ذرا، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم آیات کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ نصرف تصریف یعنی بدل بدل کر ہم آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم موحد بن جاؤ، بدل بدل کے بیان کرنا۔ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بدل بدل کر آیات توحید کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم توحید پرست ہو جاؤ، بتوں کی عبادت کو ترک کر دو، بتوں کو خدا کا شریک بنانا چھوڑ دو۔ ثم ہم یصدفون، پھر وہ اس کے بعد، یہاں پھر بعد میں، یہ آیات دیکھنے کے بعد، یہ ثم یعنی آیات دیکھنے کے بعد، پھر آیات دیکھنے کے بعد وہ سب آیات الہی سے منہ موڑتے ہیں، اہل صدوف ہیں۔ اہل صدوف یعنی برہان دیکھنے کے بعد کوئی حق سے منہ موڑے، وہ کیا ہے؟ اہل صدوف۔ برہان دیکھنے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد کوئی حق سے منہ موڑے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اہل صدوف۔ بس یہ حق دیکھنے کے بعد، برہان دیکھنے کے بعد حق سے منہ موڑتے ہیں، دلائل سارے آ چکے ہیں ان کے پاس،
اس کے باوجود وہ حق سے منہ موڑتے ہیں. کل اہل صدوف، صاد و دال واو فا، یہ جو یصدفون لکھا ہوا ہے. کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ. کل کہہ دو، بھلا تم مجھے بتاؤ، بھلا تم مجھے بتاؤ، بھلا تم مجھے خبر دو اگر تمہارے پاس خدا کا عذاب آئے. بغتتاً یہاں جہرتاً کے مقابلے میں، بس یہاں بغتتاً کس معنی میں ہوگا؟ پوشیدہ. ہاں پوشیدہ. اگر آئے تمہارے پاس خدا کا عذاب پوشیدہ یا آشکار طور پہ. جہرتاً آشکار، مشہور، مستور بغتتاً اور جہرتاً مشہور. اگر آئے تمہارے پاس خدا کا عذاب مستور پوشیدہ یا مشہور آشکار ظاہر طور پہ. حل یہلک الا القوم الظالمون. حل یہلک الا، حل اور اللہ کو ملائیں انما کا معنی، یہ دونوں آپس میں ملائیں گے تو انما کا معنی صرف ظالم گروہ کو ہلاک کیا جائے گا. ظالم گروہ ہلاک ہو جائیں گے. کون سے ظالم گروہ؟ یہاں کس ظالم گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ ظالم گروہ جو خدا کا شریک بناتے تھے اور دلائل دیکھنے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے. بس حجت تمام ہو گئی ان پہ. اب مستحق کس کے ہو گئے؟ عذاب الہی کے. جو دلائل دیکھنے کے باوجود حق کو رد کر دے، حق کو جھٹلا دے، وہ مستحق عذاب ہو جاتا ہے. ٹھیک، صرف ہلاک کیا جائے گا ظالم قوم کو. وما نرسل المرسلین. اب یہاں خداوند عالم بتایا کہ ہم نے حجت تمام کر دی. آیت نمبر 48 میں دیکھیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. صرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. ما اور اللہ کو ملا کے انما کا معنی. صرف ہم بھیجتے ہیں پیغمبروں کو خوشخبری دینے والا بنا کر. یعنی خوشخبری دینے والے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. جن پر اللہ راضی ہے ان کو کیا دیتے ہیں؟ یہ خوشخبری دیتے ہیں. اور جن پہ اللہ ناراض ہے ان کو خبردار کرتے ہیں. ان کو خبردار کرتے ہیں، کفار کو، مشرکین کو خبردار کرتے ہیں. صرف ہم بھیجتے ہیں پیغمبروں کو مبشرین اور منذرین بنا کر تاکہ وہ حجت تمام کریں. یہ آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، تاکہ وہ حجت تمام کریں. یعنی کیا؟ ہم عذاب نازل کرنے سے پہلے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، وہ تم پر حجتیں تمام کرتے ہیں، اس کے بعد عذاب کو بھیجتے ہیں. فمن آمن و اصلح. بس جو ایمان لے آیا، جس سے انذار نے فائدہ دیا، پیغمبروں کے انذار نے جسے فائدہ دیا، ایمان لے آیا، وعمل و اصلح، اور اپنے عمل کی اصلاح کی. مبشرین کی تو بات الگ ہے، وہ تو مومنین ہیں جن کو خوشخبری دی گئی ہے. مبشرین، یہ پیغمبر مبشرین ہیں، اور مبشرین کون ہیں؟ مومنین ہیں. وہ مبشرین ہیں. پیغمبر کیا ہیں؟ مبشرین. شین پہ مبشرین. ہاں مبشرین، ہاں جی، جن کو بشارت دی گئی. بس وہ تو الگ ہیں. اب جو جنہوں نے انذار سے فائدہ اٹھایا، فمن آمن، پس جو ایمان لے آئے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس نہیں خوف ہوگا ان پر آئندہ کے عذاب کے حوالے سے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے. جس عذاب سے خدا ڈرا رہا ہے اس سے محفوظ ہوں گے. فلا خوف علیہم، پس وہ عذاب الہی کے حوالے سے ان پر کوئی خوف نہیں. ولا هم یحزنون. اور جو پچھلے انہوں نے گناہ کیے، اب تو توبہ کر دی، اب ایمان لے آئے، عمل صالح کر دیا، بس توبہ کر دی تو وہ انہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے ماضی کے حوالے سے. ماضی کے حوالے سے انہیں غمگین، خدا ان کی برائیوں کو کس میں بدل دے گا؟ ہاں نیکیوں میں بدل دے گا. ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلایا، آیات جو آئیں حجت تمام کرنے کے لیے انہوں نے جھٹلایا. یمسہم العذاب، ان تک پہنچے گا عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ سب انکار کرتے تھے، فاسق بنتے تھے، فسق کرتے تھے،
اور فسق کیا ہے؟ مقدمہ ہے کس کا؟ کفر کا۔ اب آیت نمبر 50، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو کہ میں نے نہیں کہا کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ کہہ دو کہ میں خدا کے خزانوں کا، لا اقول لکم، نہیں میں کہتا تم سے، عندی کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کے خزانوں کا مالک، جتنا خدا مجھے دیتا ہے اس پہ راضی ہوں۔ جو کچھ میرے پاس آتا ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ بس میں خدا کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وہ مالک ہے، جتنا وہ بھیجتا ہے اتنا میرے پاس آتا ہے۔ ٹھیک؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اب کیا کریں گے؟ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پڑھ رہے ہیں کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ اب آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 49 دیکھ لیں۔ آیت نمبر 49 کیا کہتی ہے؟ کہ یہ جو ہم تمہیں خبریں دے رہے ہیں غیبی ہیں۔ اس کو کیسے ان آیات کو جمع کریں گے؟ دیکھیں آیت نمبر سورہ ہود کی 49 ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں جن کی ہم تمہیں وحی کرتے ہیں۔ یہاں کہہ رہا خدا کہ رسول خدا نے یہ کہا وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبِ، یعنی وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبِ بِالذات، کہ میں ذاتاً علم غیب نہیں جانتا، بلکہ جو کچھ ملتا ہے کس کی جانب سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹھیک؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبِ، نہیں میں جانتا غیب کو ذاتاً مستقل طور پہ، بلکہ کس کی جانب سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے۔ ٹھیک؟ بس یہ آپس میں آیتیں ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں ہرگز نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ انسان ہوں۔ ہاں، انسانوں میں سے افضل تر انسان ہوں، ایسا انسان ہوں جس کا رابطہ خدا سے ہے، ایسا انسان ہوں جس کا رابطہ وحی سے ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ رسول فرشتہ ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے، میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نہیں کہتا کہ رسول کیا ہونا چاہیے؟ فرشتہ ہونا چاہیے، نہیں میں نہیں کہتا، انسان ہونا چاہیے، اعلیٰ ترین انسان ہونا چاہیے، افضل ترین انسانوں میں سے جو ہے وہ رسول ہوتا ہے، جس پہ وحی ہوتی، جو مطہرون میں سے ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، ہاں یہ انسانوں میں سے کیسا انسان ہوں؟ نہیں، صرف میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی ہوتی ہے میری طرف۔ ایک چیز اور حل ہو رہی ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی، وہاں نہیں وہ بولتے مگر وحی کے مطابق۔ یہاں یہ کیا کہہ رہی آیت؟ نہیں میں پیروی کرتا، پیروی کرنا ہے عمل، میں وحی کے مطابق صرف عمل انجام دیتا ہوں۔ ان اور اللہ کو ملا کے صرف کا معنی، ان اور اللہ کو ملا کے صرف کا معنی، انما کا معنی ہے صرف میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ بس میرا صرف قول وحی نہیں ہے، میرا عمل بھی وحی ہے، میرا اخلاق بھی وحی ہے، میرا عقیدہ بھی وحی ہے، سب کچھ وحی ہے۔ پوری زندگی رسول خدا کی کیا ہے؟ تبھی ان کی پوری زندگی حجت ہے، تبھی ان کی ولادت پہ خوشی منانی چاہیے، تبھی ان کی وفات پہ، شہادت پہ غم منانا چاہیے، تبھی یہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ آیت العظمیٰ ہیں، بڑی آیت ہے خداوند عالم کی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، صرف میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ بس یہاں آپ یہ آیت کر دیں وما یفعل عن الہویٰ ان هو الا وحی، نہیں وہ کرتے مگر وہ جو وحی ہوتی۔ ٹھیک؟ بس یہاں وسیع کر دیا، وما ینطق کو وسیع کر دیا، اس آیت کو اس آیت نے وسیع کر دیا کہ صرف بولنا نہیں بلکہ عمل بھی رسول خدا کا وحی کے مطابق ہے، اخلاق بھی رسول خدا کا وحی کے مطابق ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دو کیا ابو جہل اور محمد برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو لہب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہم پہ وحی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا تم اور میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہہ دو کیا مساوی ہو سکتے ہیں
مساوی ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھا یعنی کیا؟ جس پہ خواہشات نفسانی کے خواہشات پرستی کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، وہی کو نہیں سمجھتا. اور بصیر جو وہی کو سمجھتا ہے، جو عاقل ہے، جو وہی کو سمجھتا ہے، وہی کا پیروکار بھی ہے، وہی بولتا بھی ہے، وہی اس کا اخلاق ہے، سب کچھ، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، تو کیا تم سب فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ کیا نہیں سوچتے کہ ربوبیت کیا ہے؟ رب کے بارے میں سوچتے نہیں کہ رب کون ہونا چاہیے؟ رب وہ ہونا چاہیے جو کسی کا محتاج، جو نافع اور زار ہو، نافع اور زار ہو. کیا تم غور نہیں کرتے کہ رسول کیسے ہونا چاہیے؟ اندھے کو یا بصیر کو؟ بصیر کو ہونا چاہیے، اندھے کو نہیں ہونا چاہیے. بس یہ آیت قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، مراد یہ ہے کہ میں کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ذاتی طور پہ کوئی خدا کے خزانے ہیں، بلکہ جو کچھ دیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. بس میں رسول کس کی جانب سے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں ذاتی طور پہ، مستقل طور پہ علم کا غیب نہیں رکھتا، بلکہ خدا مجھے دیتا ہے. بس یہ اس میں رسالت بھی ثابت ہے اور توحید بھی ثابت ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.